السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائی، میں نے اس سے پہلے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کے بعد تراویح کا مسئلہ سوال و جواب کے ساتھ بیان کریں گے، تو الحمدللہ وہ گھڑی آ گئی ہے۔ اور لیجئے ہم اس ویڈیو میں تراویح کا بیان سوال و جواب کے ساتھ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سوال ہے کہ تراویح سنت ہے یا نفل؟ تو پہلے بھی ہم بتائے تھے کہ تراویح جو ہے، اس میں ہے جواب، تراویح مرد و عورت سب کے لیے سنت مؤکدہ ہے، اس کا چھوڑنا جائز نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ مرد ہو چاہے عورت، ٹھیک ہے، سب کے لیے تراویح ضروری ہے۔ عورتیں گھر میں پڑھیں گی اور مرد حضرات جو ہے مسجد میں امام کے پیچھے تراویح پڑھیں گے، اور جن کو جو ہے امام کے ساتھ پڑھنے کا موقع نہیں مل پا رہا ہے تو وہ بھی مرد حضرات گھر میں تراویح ضرور پڑھیں گے، تراویح نہیں چھوڑیں گے۔ پھر ایک سوال یہ ہے کہ تراویح کی کل کتنی رکعتیں ہیں؟ تو آپ سبھی کو معلوم ہے، اور یہ جو ہے ہر جگہ مشہور ہے کہ تراویح کی رکعت جو ہے 20 رکعتیں ہیں، تراویح کی 20 رکعتیں ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ 20 رکعت تراویح کی حکمت کیا ہے؟ 20 رکعت تراویح کی حکمت کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، 20 رکعت تراویح میں حکمت یہ ہے کہ سنتوں سے فرائض اور واجبات کی تکمیل ہوتی ہے، اور صبح سے شام تک فرض و واجب کل 20 رکعتیں ہیں۔ تو مناسب یہ ہوا کہ تراویح 20 رکعتیں ہوں، تاکہ مکمل کرنے والی سنتوں کے رکعت اور جن کی تکمیل ہوتی ہے یعنی فرض و واجب کے رکعت کی تعداد کے برابر ہو جائے۔ کہنا ہے اس میں یہ چاہتے ہیں کہ تراویح 20 رکعت میں حکمت یہ ہے کہ آپ فرض کو جوڑیں، 2 فجر، 4 ظہر، 6 ہوا، 4 عصر، کتنا ہوا؟ 10 ہوا، پھر 3 مغرب، 13 ہوا فرض، اور پھر عشاء میں 4 رکعت فرض، تو 13 اور 4 ہو گیا 17، پھر 3 رکعت جو ہے وتر ہے جو واجب ہے۔ تو اس طریقے سے فرض اور واجب کو ملا کر 20 رکعتیں ہوتی ہیں۔ اسی لیے مناسب یہ ہوا کہ تراویح بھی 20 رکعتیں ہوں، تاکہ فرض و واجب کے رکعت کی تعداد کے برابر ہو جائیں۔ اب ایک بات یہ بھی ہے کہ سوال تراویح میں 20 رکعتیں کس طرح پڑھی جائیں؟ تو جواب، 20 رکعت 10 سلام سے پڑھی جائے، یعنی ہر 2 رکعت پر سلام پھیرے، اور ہر تراویحہ یعنی 4 رکعت پر اتنی دیر بیٹھنا مستحب ہے کہ جتنی دیر میں 4 رکعتیں پڑھی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر جو سورۃ تراویح پڑھتے ہیں جن کو قرآن شریف یاد نہیں ہے، تو وہ الم تر لیلاف قریش پڑھ کر کے 2 رکعت مکمل کریں گے، پھر 2 رکعت کے لیے نیت باندھیں گے، تو ارایت الذی پڑھ کر کے پھر انا اعطینہ پڑھیں گے۔ تو اس طریقے سے 4 رکعتیں ہوں گی۔ اب 4 رکعت پڑھنے میں جتنا ٹائم لگا ہے اتنا ٹائم بیٹھنا مستحب ہے۔ اور جن کو دعا یاد ہے، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان ملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تو یہ پڑھ سکتے ہیں، اور جن کو یاد نہیں ہے تو وہ درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یا چپ چاپ بیٹھ سکتے ہیں۔ تو اس زمانے میں جو اکثر لوگوں کو بہت ساری چیزیں یاد ہے، دعا بھی یاد ہے، درود بھی یاد ہے، تراویح کی بھی دعا یاد ہے، تو بہتر یہ ہے کہ تراویح کی دعا پڑھیں، اور اگر نہیں تو درود شریف بھی پڑھیں۔ پھر آگے یہ ہے کہ تراویح کی نیت کس طرح کی جائے؟ تو اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم بتائے تھے کہ تراویح کی نیت اس طرح کریں گے۔ پھر سماعت کر لیں۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز تراویح کی سنت رسول پاک کی، ٹھیک ہے، مقتدی اتنا ضرور کہ یعنی جو مرد حضرات
امام کے پیچھے پڑھیں گے تو کہیں گے اتنا کہیں گے، پیچھے اس امام کو منہ میرے کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر، پھر سے سماعت کریں، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز سنت رسول اللہ کی، ٹھیک ہے، تراویح، یہاں پہ تراویح لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسے سنت کہہ دیں گے تو چونکہ تراویح سنت ہو جائے گا، لیکن وہ تراویح کا بھی ذکر کر دیں گے تو کوئی حرجہ نہیں ہے، چونکہ تراویح کی نماز ہے، اور مقتدی یعنی مرد حضرات امام کے پیچھے چونکہ پڑھتے ہیں تو اقتدیت بحاظ الامام بڑھائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب ایک بات یہ بھی ہے کہ جو دعا کے بارے میں ہم بیان کر رہے تھے، دیکھیے وہ اس کا آپ کو سوال جواب مل گیا۔ ترویحہ میں، ترویحہ کہتے ہیں 4 رکعت میں جو بیٹھتے ہیں اس کو ترویحہ بولتے ہیں۔ ترویحہ میں بیٹھنے کی حالت میں چپ چاپ بیٹھا رہے یا کچھ پڑھے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اختیار، چاہے چپ کا بیٹھا رہے، چاہے کلمہ یا درود شریف پڑھے، اور عام طور پر یہ دعا پڑھی جاتی ہے جو ہم نے آپ کو سنا ہے، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان ملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ دیکھیے تراویح کی دعا میں جو بات ہمیں دھیان دینا ہے وہ یہ ہے کہ اس تراویح کی دعا میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی صفات اور پاکیزگی بیان کیا گیا ہے، اللہ کی کبریائی بیان کیا گیا ہے، تو اس کو پڑھ لینا اور اچھا ہے، اور اگر نہیں یاد ہے تو چپ چاپ بیٹھا رہے یا درود شریف پڑھے، ٹھیک ہے۔ اب آگے پھر ہے کہ تراویح جماعت سے پڑھنا کیسا ہے، تراویح جماعت سے پڑھنا کیسا ہے، تو اس پہلے ایک بات یہ سمجھیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہے جماعت سے تراویح پڑھنا جو ہے ضروری نہیں تھا، ٹھیک ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ لوگ جماعت کے ساتھ قرآن کی تلاوت سماعت کر رہے ہیں تو فرمایا کہ یہ اچھی بدعت ہے، اور اسی دن سے یہ قرار دے دیا گیا کہ تراویح جماعت سے پڑھنا سنت کفایہ ہے۔ سنت کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر گاؤں میں 20 حضرات ہیں، 20 مرد حضرات ہیں، ان میں سے 15 آ گئے تو جو ہے سنت کفایہ ادا ہو جائے گا، اور 5 جو مسجد میں نہیں آئیں تو وہ جو ہے گھر میں پڑھیں گے تراویح، ایسا نہیں کہ تراویح چھوڑ دیں گے، گھر میں ضرور تراویح پڑھیں گے۔ 15 آ جائیں گے تو سنت کفایہ آ جائے گا، اگر سنت کفایہ ہو جائے گا، کفایہ کا مطلب کفایت کر جائے گا، 20 مرد ہیں گاؤں میں، 20 میں سے 15 آ گئے تو کفایت کر جائے گا، جو 5 بچے ہوئے وہ گھر میں تراویح تنہا پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی اگر مسجد میں تراویح کی جماعت نہ ہوئی تو محلہ کے سبھی لوگ گنہگار ہوں گے، اور اگر کچھ لوگوں نے مسجد میں جماعت سے پڑھ لی تو سب بری الذمہ ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ کہ کچھ لوگ 20 لوگ ہیں، 20 میں سے 15 آ گئے تو 5 سے ایسا نہیں کہ چھوٹ گیا تراویح یا معاف ہے، نہیں، تراویح پڑھنا پڑے گا اکیلا گھر میں، اسی لیے بہتر یہ ہے کہ جو ہے مسجد میں آ کر تراویح ادا کرے۔ دیکھیے ایک بات آگے جو بیان ہونے جا رہی ہے وہ بات جو ہے بہت دھیان والی بات ہے، اور ہے کہ ہم جو ہے تراویح میں قرآن مجید جو ختم سنتے ہیں تو کہیں پہ جو ہے رمضان المبارک میں 3 بار 4 بار ختم پڑھا جاتا ہے، کہیں 1 بار پڑھا جاتا ہے، کہیں پہ شبینہ تراویح ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی 1 رات میں مکمل قرآن پڑھا جاتا ہے۔ تو یہی چیزیں ہیں، اور یہ سب کے ذہن میں بار بار سوال بھی آتا ہے، اور مجھ سے سوال آف لائن کیا جاتا ہے، آن لائن بھی پوچھا جاتا ہے، تو آپ دیکھیے اس کا جواب یہاں پہ مکمل طور پر سیکھ سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی بتا سکتے ہیں۔ دیکھیے آن لائن دنیا ہے، اور آن لائن دنیا میں جو ہے آپ کوئی بھی چیز سیکھنا آسان ہو گیا ہے، سیکھ سکتے ہیں۔ اور اس میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ چاہے مرد ہو یا عورت جو ہے آسانی سے، ٹھیک ہے، کسی عالم علماء کے پاس گئے بغیر موبائل کے ذریعے سے تراویح کے مسائل آپ سیکھ سکتے ہیں، اور خاص طور سے میرے یوٹیوب چینل سے۔ تو اب دیکھیں تراویح میں قرآن مجید ختم کرنا کیسا ہے۔ جواب پورے مہینہ کی تراویح میں 1 بار قرآن مجید ختم کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ پورے رمضان میں 1 بار قرآن مجید ختم کرنا سنت مؤکدہ ہے، اور 2 بار ختم کرنا افضل ہے۔ 2 بار ختم کرنا کیا ہے؟
افضل ہے. 2 بار قرآن مجید ختم کرنا رمضان میں افضل ہے تراویح کی شکل میں، اور 3 بار ختم کرنا مزید فضیلت رکھتا ہے. 3 بار تراویح ختم کرنا قرآن پڑھ کر کے یہ مزید فضیلت رکھتا ہے، بشرطے کہ مقتدیوں کو تکلیف نہ ہو. مگر ایک بار ختم کرنے میں مقتدیوں کی تکلیف کا لحاظ نہیں کیا جائے گا. کہنے یہ چاہتے ہیں کہ ایک بار پورے رمضان میں قرآن ختم کرنا سنت مؤکدہ ہے مکمل کرنا، اور 2 بار قرآن شریف مکمل کرنا رمضان میں افضل ہے، اور 3 بار مکمل کرنا یہ اور زیادہ ثواب ملتا ہے، مزید فضیلت رکھتا ہے. بشرطے کہ مقتدیوں کو تکلیف ہو، مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے قرآن شریف رمضان میں سنا رہے تراویح کی شکل میں، تو مقتدی کی تکلیف کا لحاظ رکھیں. یعنی مقتدی کو اگر تکلیف ہو رہی ہو تو کم پڑھائیں، اور اگر تکلیف نہیں ہے مقتدی سہ لے رہے ہیں، یا مقتدیوں کی یہ خواہش ہے کہ جلد سے جلد یا زیادہ سے زیادہ قرآن ہم سنیں، تو ایسی صورت میں آپ جو ہے 1 قرآن 2 قرآن 3 قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں، پڑھوا سکتے ہیں، اپنے یہاں سن سکتے ہیں اور سنا بھی سکتے ہیں. ایک بات آخر میں بیان کیے ہیں کہ ایک بار ختم کرنے میں مقتدیوں کی تکلیف کا لحاظ نہیں کیا جائے گا. کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ایک بار اب پورے رمضان میں ایک مسجد میں زیادہ تر ایک بار قرآن شریف مکمل کیا جاتا ہے، اس میں بھی اگر کوئی مقتدی ایسے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ایک پارہ میں بھی تکلیف ہو رہی ہے، یا پھر مطلب آدھا پارہ میں بھی، یا مطلب تراویح میں مطلب تکلیف ہوتی ہے، تو ایسے سچویشن میں جو ہے مقتدیوں کی تکلیف کا لحاظ نہیں کیا جائے گا. چونکہ ایک ہی بار قرآن شریف مکمل کیا جا رہا پورے رمضان میں، اور ایک بار میں بھی مقتدی یہ کہتا ہے کہ تکلیف ہو رہی ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بار قرآن شریف مکمل کرنے میں مقتدیوں کی تکلیف کا لحاظ نہیں کیا جائے. دیکھیے مصنف نے اس میں لکھا ہے ختم کرنے کا لفظ، تو ختم بھی صحیح ہے، لیکن مکمل اگر کہتے ہیں کہ قرآن شریف ہمارے یہاں مکمل کیا جاتا ہے رمضان المبارک میں ایک بار، یا ایک بار مکمل کرنے میں مقتدیوں کی تکلیف کا لحاظ نہیں کیا جائے گا، یہ بھی درست ہے. پھر آگے ایک بہت اچھی بات لکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہے بیٹھ کر کے تراویح سنتے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ بلا عذر بیٹھ کر تراویح پڑھنا مکروہ ہے. بلکہ بعض فقہاء کرام کے نزدیک تو نماز ہوگی ہی نہیں. یعنی بیٹھ کر کے تراویح نہیں سننی چاہیے، بلکہ کھڑا ہو کر پڑھنا چاہیے تراویح رکوع سجدہ کرتے ہوئے. بعض لوگ شروع رکعت سے شریک نہیں ہوتے، بلکہ جب امام رکوع میں جانے لگتا ہے تو شریک ہوتے ہیں، ان کے لیے کیا حکم ہے. کہنا یہ چاہتے ہیں بہت سارے لوگ تراویح میں ایسا کرتے ہیں کہ جو ہے امام صاحب پڑھا رہے ہوتے ہیں قرآن شریف ختم تراویح، تو لوگ شروع میں شریک نہیں ہوتے ہیں، لاسٹ میں شریک ہو جاتے. تو کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس کا جواب یہ کہ ناجائز ہے ایسا کرنا، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. اس میں منافقین سے مشابہت پائی جاتی ہے. منافقین یعنی دل میں کچھ اور ہو اور سامنے کچھ اور ہو، سمجھے. منافق لوگ حضور کے زمانے میں ایسا ہی کرتے تھے کہ حضور کو کہتے تھے کہ جو ہم ایمان لائے آپ پر اور آپ کو نبی تسلیم کرتے ہیں، اور حضور کے غائبانے میں جا کر کے حضور کی برائی بیان کرتے تھے، یا پھر نماز احکامات شریعت کی باتوں کو فالو نہیں کرتے تھے. تو اسی لیے مسلمان کو ایسا نہیں چاہیے کہ تراویح پڑھے تو جب امام رکوع میں جانے لگے تو تراویح میں شریک ہو، بلکہ شروع سے ہی تراویح میں شریک ہو. تو آج ہماری گفتگو تراویح کے بیان کے بارے میں سوال و جواب کے ساتھ ہوا. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں. شکریہ، جزاک اللہ خیرہ. آپ جو ہے دیکھیے اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں، آپ لیں اور جانکاری حاصل کریں. یہ بہت